اہل یہود کی باقاعدہ ہمیں ایک پیپر پہ ٹریننگ ہونی چاہیے کہ بھئی یہ اس وقت انہوں نے 3000 سال سے اپنی نہج، اپنا امتزاج، اپنا موڈس اپرینڈی اور مینٹل ماڈل نہیں چھوڑا. ان کی جتنی پٹائی ہوئی ہے ہسٹری میں کسی قوم کی نہیں ہوئی، پھر بھی اپنے ماڈل سے نہیں ہلتے. تو وہ کیا ماڈل ہے، کیا چاہ رہے ہیں؟ اتنے مذہبی گروپ ہے یہ، کیا مذہب چاہتا کیا ہے ان کا؟ آپ ابھی پینل سے ہی پوچھ لیں، علماء کرام سے پوچھ لیں، فرسٹ ٹیمپل کب بنا تھا، کب ڈسٹرائے ہوا تھا، نہیں پتا. کیوں بنایا گیا تھا، نہیں پتا. دوسرا ٹیمپل کیوں بنایا تھا، اس کے پیچھے وجہ کیا تھی، نہیں پتا ہوگا. تیسرے ٹیمپل کی لڑائی ہے کیا اصل میں؟ ان کو مکار کہہ کے ہم ایک سائیکولوجیکل ڈسوننس میں ڈال دیتے ہیں یوتھ کو. ایک بندہ اگر آپ سے کسی بات پہ مکاری کرتا ہے تو کوئی مقصد اچیو کرنا چاہتا ہے نا. یہودی چلیں، آپ نے نہیں کہا، ہمیں تو پتا ہے نا یہودی کو مکار مشہور کیا ہے نا ہم نے، جو کہ ہوگا بھی، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہودی مکار ہی ہے. بولا نادان اصل میں مکاری وہی بندہ کرتا ہے اپنے مذہب پہ تو معصوم ہے نا سر. اور سر وہ ہمیں مکار کہہ رہے ہیں تو ہم مکار تو نہیں ہو جائیں گے نا. وہ ان کو اپنے مذہب میں تو اسٹیبلش کریں نا، وہ اپنے مذہب میں کوئی اچیومنٹ اور آبجیکٹیوز پورے کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کو جس دن وہ آبجیکٹیو سمجھ آ جائیں گے تو ان کے ایک ایک سٹیپ کا پتہ چل جائے گا. یہودی کے لیے تو نہیں مکار نا، یہودی اب ہمارے لیے مکاری کرے گا نا. تو یہودی جس طرح ہمیں مکار، اپنے لیے ہم اس کو مکار کہتے ہیں، یہودی مسلمانوں کو مکار کہتا ہے. ہم اپنے آبجیکٹیو پورے کرنا چاہ رہے ہیں. ہم نے بھی تو حرم بنایا نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی بنیاد رکھی، تو آدم علیہ السلام رکھی، حضرت ابراہیم نے دوبارہ سے ریزریکٹ کیا. ہمارا بھی تو فرسٹ ٹیمپل، سیکنڈ ٹیمپل اسی طریقے سے دیکھا جاتا ہے ان کی کتابوں میں کہ آدم علیہ السلام کے اوپر ہم نے جو ہے نا وہ سب سے پہلا ایونٹ کروایا، پھر ابراہیم علیہ السلام پہ کرایا، پھر نبی علیہ السلام نے آ کے بتوں سے آزادی دلوائی. بالکل اسی طریقے سے 3 سٹیجز اہل یہود کی بھی پروفیسائزڈ ہیں. آپ خود بتائیں، پاکستان میں توریت بین کی ہوئی ہے کہ توریت پڑھو گے تو نعوذ باللہ دوزخ پہ چلے جاؤ گے. ہمیں اس لیے ضروری ہے توریت پڑھنی کہ یہودی کو، اہل یہود کو سمجھ سکیں ان کے آبجیکٹیوز کیا ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے یوتھ کو ٹریننگ ہونی ضروری ہے. آپ نے پڑھی ہوئی ساحل بھائی تورات؟ وہ تھرڈ. جی الحمدللہ میں نے کئی اساتذہ کے تھرو تالمود بھی اور توریت کی بھی ٹریننگ حاصل کی ہوئی ہے کہ ان کو میں سمجھ تو سکوں. صحیح، ویری گڈ. اور اس لیے ضروری ہے یہ سمجھنا تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ کیوں حضرت داؤد کی نسل سے وہ مسیح کو ڈھونڈ رہے ہیں. کیوں حضرت داؤد نے ٹیمپل شفٹ کیا تھا جروسلم میں، کہیں اور بنا کے شفٹ کیا تھا، یاد رکھیے گا. کیوں پھر سائرس نے سیکنڈ ٹیمپل جروسلم میں بنایا. کیوں پھر آرک آف دا کووننٹ جروسلم میں ٹرانسفر نہیں کی انہوں نے. اس کے پیچھے ریلیجس، یہ جو ایک پرسیپشن ہے کہ یہودی جو ہے وہ دجال کے پیروکار اور دجال کے آنے کا ویٹ کریں، اس کی تیاری کر رہے ہیں، یہ ان کی تعلیمات سے ثابت ہوتی ہے چیز؟ یہ ایک پرسیپشن ہی ہے. دجال تو ہم کہتے ہیں نا، وہ تو وہ مسیح کا ویٹ کر رہے ہیں. ہم حضرت عیسیٰ کا ویٹ کر رہے ہیں، وہ اپنے مسیح کا ویٹ کر رہے ہیں. ہمارے عیسیٰ کا نام بھی مسیح ہے نا، تو وہ ہمارے مسیح کو دجال کہہ رہے ہیں. غور سے سمجھیں، ہم ان کے مسیح کو دجال کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ دونوں سائڈ آف دا پکچر کیوں نہیں دیکھ رہے؟ صحیح ہے. آپ غور سے سمجھیں. اہل یہود، جب آپ سوچیں کہ نعوذ باللہ کعبے پہ حملہ ہو جائے اور کعبہ ڈسٹرائے ہو جائے نعوذ باللہ، اور مسلمان جشن منا رہے ہوں اس بات کا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ریلیجس وجہ ہے نا. بالکل اسی طریقے سے جب حضرت داؤد کا فرسٹ ٹیمپل حضرت سلیمان نے جو بنایا تھا، وہ جب ٹیمپل ڈسٹرائے ہوا ہے تو اہل یہود نے باقاعدہ اس کی سیلیبریشن کی تھی. پیس اوور کی فیسٹیوٹی ہے. یوم کپور کس وجہ سے مناتے ہیں؟ وہ ان کا کعبہ تباہ ہو گیا اور وہ جشن کیوں منا رہے تھے؟ مبارک باتیں ہوتی بیکاز پہلے کعبے کے، ان کے کعبے کا، ان کے ٹیمپل کا تباہ ہونا ان کی کتاب میں پروفیسائزڈ ہے کہ سیکنڈ ٹیمپل تب بنے گا جب پہلا ٹیمپل تباہ ہوگا، اور تھرڈ ٹیمپل تب بنے گا جب سارے یہودی اسرائیل میں آ جائیں گے. یہ یہ ان کی لکھی ہوئی، مطلب یہ ان کی آیتیں ہیں. یہ اب وہ اپنی آیتوں کے اوپر پوری طرح کار بند ہیں. وہ میں آپ سے کہتا ہوں نا کئی دفعہ کہ وہ قرآن پاک والے یہودی ہیں، ہم بس قرآن پاک والے مسلمان نہیں رہے. اب اس لیے ایک اسرائیل ہو یا 100 اسرائیل ہوں، ہم جب تک پاکستان کی مسجدوں سے یہ لیکچر نہیں شروع کریں گے، یہ ٹریننگ نہیں شروع کریں گے یوتھ کی کہ اس پاکستان کے اندر اسلام کو ایز اے سسٹم لے کے آؤ، مقصد بناؤ کہ اسلام ایک سسٹم کے طور پہ اسٹیبلش ہو جائے، اسرائیل ہو یا امریکہ ہو، جب تک اسلام ایز اے سسٹم نہیں لڑے گا تب تک آپ بھروسہ کر کے دیکھ لیں عمران خان و نواز شریفوں کے اوپر یا کسی اور سیاست یا ڈیموکریسی کے اوپر، ایسے نہیں ہونے والا. علامہ صاحب ساحل میں نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ مسجد میں ٹریننگ شروع کی جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں جو ہے وہ ہونی چاہیے ٹریننگ؟ اور ہمیں ٹرین نہیں کیا گیا یہود کی خصلتوں کے بارے میں، اور انہیں بتایا کہ وہ خود تورات پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے کبھی مشاہدہ کیا تورات وغیرہ کا؟ جی بالکل، ہماری لائبریری میں موجود ہوتی ہے تورات. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی بین ہے، سرکاری طور پر ہو سکتا ہے، مجھے نہیں پتہ، لیکن لائبریریوں میں موجود ہے. اب تو موبائل کا دور ہے، ہم دیکھتے ہیں باقاعدہ یہودیوں عیسائیوں کے بارے میں، اور پھر ہمیں تو قرآن کریم نے جو کچھ بتا دیا ہے نا،
تو مستغنی کر دیا. اب تورات نہ بھی پڑھیں تو قرآن کریم نے خلاصہ نکال کے دے دیا کہ وہ چاہتے کیا ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کا مطلب کیا مقصد کیا ہے اور کس طرح وہ کرنا چاہتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے اور یہودیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعامل ہے وہ بڑا واضح ہے. اور اس کے بعد جو تاریخ ہے صحابہ کرام کے دور میں, ہم تو یہ کہتے ہیں سلوشن کی اگر ہم بات کریں نا تو پھر ایک ہی جملہ ہے کہ فلسطین جو ہے وہ ایک اور عمر بن خطاب کی جو ہے وہ انتظار کر رہا ہے. ساحل بھائی, فلسطین جو ہے ایک اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے انتظار میں ہے, یہ علامہ صاحب نے فرمایا یہ بات. اور فلسطین یا پاکستان لگا رہتا ہے, ان کو پتہ ہے سعودی عرب میں محمد بن سلمان جیسے آئے ہوئے لوگ, تو پاکستان جیسی ملکوں سے کوئی آئے گی آواز. ہم لوگ, میں بتا رہا ہوں, عمر بن خطاب نہیں, پاکستانی بچہ ٹرین کر کے ہمیں عمر بن خطاب کے نہج کے اوپر یہی مطلب ہے, مطلب یہی ہے ان کا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے نہج کے اوپر ٹرین کیا جائے. ایک مسئلہ ہے نا سر, پاکستان کے علماء کرام برملا یہ یوتھ کو ٹریننگ دے رہے ہیں کہ نظام جو ہے نا وہ مسلمان کا مقصد نہیں ہے, تزکیہ نفس مقصد ہے. یہ غور سے سمجھیں. اور کرنٹ جو بھی حکمران آئے گا اس کی اتباع کرنا اسلامی فریضہ بنایا ہوا ہم نے. عمران خان کی اتباع کرنا اسلامی فریضہ ہے. کچھ علماء نے, میجورٹی نہیں, کچھ علماء نے, کروں گا آپ کی کچھ علماء نے بالکل غلط بات کر رہے ہیں. جمہور علماء بات کر رہے ہیں. اور سر ڈاکٹر اسرار کو آسٹرسائز کیا ہم نے. ڈاکٹر اسرار کو کیوں آسٹرسائز کر رہے تھے پاکستانی علماء؟ کیونکہ وہ نظام کی بات کر رہے تھے. آپ ایک خاص پرسپیکٹیو میں بات کر رہے ہیں, یہ ویسی نہیں ہے. بالکل obviously بتایا جاتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. سارا ایمفیسائز کر کے ہر چیز کلیئرٹی کے ساتھ بتائی جاتی ہے, ذہنوں میں بٹھائی جاتی ہے. صرف تزکیہ نفس اسی تک محدود نہیں ہے بات, صرف مسجدوں کی آباد کاری تک محدود نہیں ہے. بازاروں کو بھی ڈسکس کیا جاتا ہے, بزنس بھی ڈسکس کیا جاتا ہے, ایجوکیشن سسٹم بھی ڈسکس کیا جاتا ہے. ہر چیز کو جناب ایلیبوریٹ کر کے سمجھانا اور بتانے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن بڑی معذرت کے ساتھ جتنے موٹیویشنل اسپیکرز ہوں یا جتنے پاکستان کے بڑے وہ لوگ جو لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں یا اپنا تعلیم و تربیت کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں, وہ حلال حرام کی تمیز سکھائے بغیر سارا کچھ کیے جا رہے ہیں. حلال ایک بہت ایفیکٹیو چیز ہے, ایک ایفیکٹیو ٹول ہے جو لوگوں کا کریکٹر کرائٹیریا سیٹ کرتا ہے. سر جی ہم اس سے دور ہیں. میں تھوڑی سی یہاں سر جب تک فلسطین کی بچی ریپ اور قتل ہو رہی ہے نا تو میں ایسے حلال کو میں حلال نہیں مانتا. سر وہ تو قصور میں بھی ہوا نا, وہ زینب کا کیا قصور تھا سر؟ اور یہاں پہ یہ قصور میں ہو رہا ہے, یہ سائیوال میں ہو رہا ہے, کراچی میں ہو رہا ہے, حیدرآباد میں ہو رہا ہے, اندرون سندھ میں ہو رہا ہے, جنوبی پنجاب میں ہو رہا ہے. سر ان کا کیا قصور ہے؟ سر صرف اسی کو کیوں ٹارگٹ کیا اور زیادہ زور دے رہے ہیں آپ اس چیز. سر آپ زینب کو قربان کروا کے اب حلال حرام کی باتیں تو نہ کریں نا. سر میرا تب بھی یہی تھا, اب بھی یہی ہے, اور میں نے پچھلے پروگرام میں بھی جب اصل میں اس پہ تو تمام تر مکاتب فکر کے علماء نے پھانسی کا مطالبہ کیا تھا. میں سمجھتا ہوں سسٹم میں فلا تھا جو کیپٹل پنشمنٹ دینے میں ناکام رہی. بالکل صحیح, یہی بات کر سر. مجھے وہ علماء تب کیوں نہیں نظر آتے جب نظام کے دھرنے دینے ہوتے ہیں. جب فضل الرحمان صاحب نے اپنی پارٹی کا الیکشن کرنا ہوتا ہے دھرنے دے رہے تھے. نظام کے پیچھے علماء کرام نے کبھی دھرنا نہیں دیا. اس پہ علامہ صاحب کچھ کہیں گے, اس پہ علامہ صاحب کا ٹیک لے لیں. علامہ صاحب جی دیکھیں, اصل میں اور سر ایک بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے یہ موٹیویشنل اسپیکر کیوں سمجھ لیا مجھے. سر میں ایک طالب علم ہوں, میں کوئی موٹیویشنل, آپ میرے بھائی ہیں, ویسی کوئی بات نہیں ہے بھائی جان, آپ میرے بڑے بھائی ہیں, آپ بزرگ ہیں, آپ کا ایکسپوئر مجھ سے زیادہ ہے. لیکن آپ کو نہیں, یہ موٹیویشنل اسپیکرز کو کہہ رہے تھے, یہ میں پوری کلاس کی بات کر رہا ہوں, پوری کلاس کی, جس کے ذمہ تعلیم و تربیت ہے, جس کے ذمہ بچے جاتے ہیں, والدین بچوں کو چھوڑتے ہیں جہاں پہ. ہاں دیکھیں نا, یہی تو مسئلہ ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کو آسان کر کے بتا رہا ہوں, جب تک ہم چھوٹے ثوابوں سے نکل کے بڑے ثواب کی طرف مائکرو سنت سے لے کے میکرو سنت کا سفر نہیں کراتے یوتھ کو, تب تک فلسطین میں بھی اور پاکستان میں بھی بچیاں مرتی رہیں گی. اس کا ذمہ اسی بندے کو دینا پڑے گا جس کے ہاتھ میں قرآن ہے. آپ کہنا چاہتے ہیں یہ جو ذمہ ہے, جس کے ہاتھ میں کیا ہے ساحل بھائی, جس کے ہاتھ میں کیا, میں جملہ سن نہیں پایا, ذرا ریپیٹ کر دیں گے. جس کے ہاتھ میں اللہ نے قرآن کا, دیکھیں اللہ کے یہاں تکے نہیں ہیں. مسجد میں جو عالم بیٹھا ہوتا ہے نا, اس کے پاس کوئی پوٹینشیل ہوتا ہے تو اللہ اس کو قرآن کی تعلیم کے لیے مختص کرتے ہیں. عمران خان, شیخ رشید, شیریں مزاری سے نہیں میں ایکسپیکٹ کرتا کہ ان کو اسلام کا میں بیٹھے ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گے, اللہ کا غضب ہے ان پہ. میرے خیال سے ہم اگر اپنے موضوع پہ ہیں, وہی موضوع کی ڈیپتھ پہ ضروری ہے. ہمارے اوپر اللہ کا غضب ہے سر کہ وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ہمارے اوپر اللہ کا غضب ہے کہ عمران خان, نواز شریف پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے. بڑا علامہ صاحب کو ذرا پلیز. جی میں یہاں اصل میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دو فکریں ہیں اصل میں نا سلیوشن کے حوالے سے. یہ پاکستان کا مسئلہ ہو یا عالمی مسئلہ ہو, فلسطین کا مسئلہ ہو,
یعنی دو خاص قسم کے مکتبہ فکر ہیں کہ اس کا سلوشن کیسے ہونا ہے. ایک یہ ہے کہ فوراً ہم حکومت کو ہاتھ ڈالیں اور حکومت قائم کریں اس کے ذریعے, اور دوسرا جو نظریہ ہے جو ہمیں سلف صالحین سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ افراد پہ محنت کریں. دیکھیں یہ عمران خان ہو گیا, نواز شریف ہو گیا, زرداری, کوئی بھی, میں یہاں سیاسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. اگر ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے تو یہ ہماری وجہ سے آیا ہوا ہے نا. دیکھیں ایک پورا بیانیہ بنتا ہے, اس بیانیے میں عوام اس میں شامل ہیں, اس وجہ سے آخر وہ ووٹ ڈالتے ہیں. اور پھر ساحل بھائی کے یہاں پہ علامہ صاحب وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ علماء کرام اپنی نسلوں کو ایجوکیٹ نہیں کر رہے اور ٹرین نہیں کر رہے, اس پہ فیل ہو چکے ہیں, جو ساحل صاحب کا مدعا ہے. میں عرض یہ کرتا ہوں, دیکھیں جیسے جیسے قیامت قریب نظام آ رہی کے ہے, لیے دیکھیں فیلئر تو ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں, ہر شعبے میں فیلئر ہے. دین کے حوالے سے ظاہر ہے کہ علماء بھی انسان ہیں, بالکل ان کے اندر بھی کچھ مطلب کوتاہی ہو سکتی ہے, لیکن یہ کہنا کہ وہ بالکل اپنا کام چھوڑ چکے ہیں یہ نہیں. اور پھر جو ساحل عظیم صاحب نے تزکیہ نفس پر ایک ضرب لگائی ہے نا, اس کو مطلب ہٹ کیا کہ تزکیہ نفس, اصل میں تزکیہ نفس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ قوم کو فکر ایسی دیں کہ وہ ان کا باطن پاک ہو جائے. جب باطن پاک ہو جائے گا تو پاکستان مثال کے طور پر 95% لوگ جو ہیں وہ عملی طور پر پریکٹیکل مسلم بن جاتے ہیں. 95% جو ہے وہ پریکٹیکل مسلم بن جائیں گے اگر تزکیہ نفس کی تعلیمات دے دی جائیں گے اور لوگ اس پہ عمل پیرا ہو جائیں گے. علامہ صاحب کا بڑا ویلڈ پوائنٹ